السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں آنے جانے کے 12 آداب و اذکار اور مسافر کی 8 سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ گھر میں آنے جانے کے آداب و اذکار۔ نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محرم و محرمات مثلاً ماں باپ، بھائی بہن، بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر مثلاً بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہے: السلام علیکا ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ نمبر 6، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیں: السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نمبر 7، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو باخوشی لوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کہ مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ نمبر 8، جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھیں کون ہے۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہے محمد عباس، نام بتائے بغیر میں ہوں، دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ نمبر 9، جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ نمبر 10، کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہٰذا بالکونی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ نمبر 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کریں، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام و اللہ حافظ بھی کیجیے۔ مسافر کی سنتیں اور آداب۔ محترم ناظرین، آئیں اب مسافر کی سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ علیہم رضوان بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 4، فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ نمبر 5، مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ نمبر 6، مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کیجیے، درود شریف پڑھیے اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجیے: یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 7، مصافحہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ نمبر 8، والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع یعنی فرمانبردار ہے یا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زاہد و تقویٰ ملے گا۔ خیال رہے کہ خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بیٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب خیر محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق یعنی نہایت مصروف رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔